السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سلام کا جواب آپ ہمیشہ کی طرح کامنٹ میں ضرور دیں گے۔ کچھ نیکیاں میں کماؤں گا اور کچھ نیکیاں آپ کمائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جماعت ششم سماج علم کا سبق نمبر 9 ایک قبیلے میں کمیونٹی کے فیصلے کا طریقہ کار کو پڑھیں گے۔ یہ سبق 4 اہم ٹاپکس پر گھومتا ہے۔ پہلا ہے گونڈ سماج کا جو صدر ہوتا ہے پاٹلا، اس کے اختیارات اور اس کے فرائض کے بارے میں ہے۔ دوسرا اہم ٹاپک بنتا ہے گونڈ سماج کی جو پنچ ہوتی ہے، پنچ کے اختیارات و فرائض کے بارے میں اس سبق میں گفتگو کی گئی ہے۔ تیسرا اہم ٹاپک بنتا ہے ماہر علم بشریات فیورر ہیمن ڈرافٹ کے بارے میں، اور چوتھا اہم ٹاپک ہے اس قبیلے کا جو فیصلے کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں۔ ان 4 ابواب پر یہ سبق مشتمل ہے۔ اس سبق سے متعلق سوالات سے پہلے تمہیدی طور پر قبائل کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مختلف قسم کے جو معاشرے ہوتے ہیں وہ قبائل کہلاتے ہیں، اور تلنگانہ میں چنچو، کونڈاریڈی، گونڈ، کویا، یانادی اور سوارا جیسے اہم قبائل تلنگانہ میں رہتے ہیں۔ یہ تقریباً جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ان کی طرز زندگی مختلف ہوتی ہے، ان کی زبانیں اور ثقافتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قبائلی سماج میں امیر اور غریب کے شدید اختلافات نہیں رہتے۔ قبیلے کے مشترکہ وسائل میں سب کا برابر حق رہتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ قبائل رسومات اور تہواروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان میں قبائلی دیوتاؤں اور آباء اجداد کو خوش کرنے کی خواہش رہتی ہے۔ چوتھی اہم بات یہ کہ ان قبائل میں مرد و زن اور بچے خاندان کے تمام کاموں میں شریک رہتے ہیں، تاہم فیصلوں میں عورتوں سے زیادہ مردوں کا اختیار زیادہ رہتا ہے۔ آئیے سبق کا پہلا سوال ہے گونڈ قبائل کے گاؤں کے پنچ کی بیٹھک کب ہوتی ہے؟ ہر ہفتہ ہوتی ہے، ہر ماہ ہوتی ہے، سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، یا مسلسل نہیں ہوتی؟ گونڈ قبائل کے گاؤں کے جو پنچ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو 5 اہم باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ گاؤں کے پنچ یا کونسل کا گاؤں کے کسی بھی معاملات کے تعلق سے فیصلہ جو ہوتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے، یعنی پنچ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گاؤں کی جو پنچ ہوتی ہے وہ گونڈ سماج کی مکمل نمائندگی کرتی ہے، یعنی اگر آپ گاؤں کی پنچ کو اگر آپ سمجھ جائیں تو گونڈ سماج کو سمجھ جائیں گے۔ تیسری اہم بات یہ کہ پنچ کی بیٹھک جو ہوتی ہے وہ مسلسل نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھار ہوتی ہے، یعنی جب کبھی کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے یا کوئی اہم معاملہ زیر بحث ہوتا ہے تبھی یہ پنچ کی بیٹھک ہوتی ہے۔ چوتھی اہم بات یہ کہ اہم معاملات کی بحث کے موقع پر تمام بالغ مرد موجود ہوتے ہیں، یعنی جب کبھی پنچ ہوتی ہے وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس بحث میں شامل ہوتے ہیں۔ پانچویں اہم بات یہ ہے کہ عورتوں کی پنچ میں کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی بات پنچ میں پیش کر سکتی ہیں۔ قبائل میں اکثر مردوں کا ہی زیادہ غلبہ رہتا ہے۔ یہ 5 اہم باتیں آپ نے جانی۔ اب سوال یہ ہے کہ گونڈ قبائل کے جو گاؤں کی پنچ ہوتی ہے اس کی بیٹھک کب ہوتی ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے مسلسل نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے گونڈ قبائل کے گاؤں کے پنچ کے فرائض میں یہ شامل نہیں ہے۔ آپشن اے بڑے تہواروں کی تاریخ کا تعین کرنا، آپشن بی شادیوں کی اجازت دینا، آپشن سی شادیوں کے قواعد کی تشکیل کرنا، آپشن ڈی گاؤں میں مہمانوں کی ضیافت کرنا۔ ان 4 آپشنز میں سے گاؤں کے پنچ کے فرائض میں جو شامل نہیں ہے اس کی آپ کو شناخت کرنا ہے، یعنی 3 آپشن صحیح ہیں، اس کو آپ تلاش کرنا ہے۔ اس سے پہلے گونڈ قبائل کے جو پنچ ہوتے ہیں اس کے فرائض کو ہم جانیں گے۔ درسی کتاب میں گونڈ قبائل کے 5 فرائض، پنچ کے 5 فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا پنچ کا فرض ہوتا ہے کہ بڑے تہواروں کی تاریخ کا تعین کرنا۔ پنچ کا دوسرا فرض ہوتا ہے شادیوں کی اجازت دینا۔ پنچ کا تیسرا فرض ہوتا ہے طلاق کی منظوری دینا۔ چوتھا فرض شادیوں کے قواعد کی تشکیل کرنا۔ 5واں فرض موت کی رسومات کے قاعدے متعین کرنا۔ 6واں فرض تنازعات کی یکسوئی کرنا۔ 7واں فرض جرمانہ عائد کرنا۔
8واں فرض بطور سزا فرد کو گاؤں سے بے دخل کرنا اور گاؤں کے افراد کو اس فرد سے دور رہنے کی ہدایت کرنا۔ اور جب کبھی کسی مسئلے میں ایک سے زیادہ گاؤں شامل ہوتے ہیں تو ان مختلف گاؤں کی مشترکہ ایک پنچ ہوتی ہے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ گونڈ قبائل کے گاؤں کے پنچ کے فرائض میں یہ شامل نہیں ہے۔ 8 فرائض میں سے کون سا فرض شامل نہیں ہے؟ کیونکہ ضیافت کرنا یہ پنچ کا کام نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، گونڈ قبائل کے گاؤں کا صدر کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے پاٹلا، آپشن بی سرپنچ، آپشن سی چیئرمین، آپشن ڈی صدر۔ ابھی تک آپ نے گونڈ سماج کی جو پنچ ہوتی ہے وہ پنچ کے فرائض کے بارے میں پڑھا، پنچ کی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم گونڈ قبائل کے گاؤں کے صدر کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو گونڈ قبائل کے گاؤں کا صدر کیا کہلاتا ہے؟ پاٹلا کہلاتا ہے، سرپنچ کہلاتا ہے، چیئرمین کہلاتا ہے یا صدر کہلاتا ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے پاٹلا۔ گونڈ قبائل کے گاؤں کا جو صدر ہوتا ہے وہ پاٹلا کہلاتا ہے۔ پاٹلا کے بارے میں آپ کو 6 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ پاٹلا کا جو صدر ہوتا ہے وہ موروثی ہوتا ہے۔ عام طور پر اس خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے جس نے گاؤں بسایا تھا، یعنی اس کو کوئی عوام منتخب نہیں کرتے، حکومت منتخب نہیں کرتی، بلکہ وہ موروثی ہوتا ہے۔ باپ دادا سے وہ سسٹم چلا آتا ہے۔ اگر کسی کے والد صاحب پاٹلا تھے یعنی صدر تھے تو بیٹا صدر ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ پاٹلا جو ہے پنچ کے آگے جواب دہ ہوتا ہے، وہ منمانی نہیں کر سکتا بلکہ پنچ کے آگے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ تیسری اہم بات کہ پنچ کی جو بیٹھک ہوتی ہے وہ کبھی کبھار ہوتی ہے۔ چوتھی بات، صدر جو ہے روزمرہ کی اساس پر کام کرتا ہے، یعنی صدر ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار کام کرے، بلکہ صدر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ روزانہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، دوسری ذمہ داریوں سے وہ سبکدوش رہتا ہے، اور وہ روزانہ کی اساس پر جس طرح سے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اس طرح سے وہ ڈیوٹی کے طور پر وہ روزمرہ کے اساس پر صدر کام کرتا ہے۔ اور 5ویں اہم بات یہ کہ جب کبھی پاٹلا جو ہوتا ہے، صدر جو ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے اور عوام کے عین مطابق فیصلے نہیں کرتا تب پنچ اسے معزول کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موروثی ہے تو وہ وہیں پر ہمیشہ رہے گا، بلکہ پنچ اسے معزول بھی کر سکتی ہے۔ 6ٹھی اہم بات یہ کہ پاٹلا کے 4 فرائض ہیں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے ان 5 باتوں کے علاوہ، اور تمام سوالات پاٹلا سے متعلق ہی آگے آئیں گے۔ تو ہمارا سوال کا جواب یہ ہے کہ گونڈ قبائل کے گاؤں کا جو صدر ہوتا ہے وہ پاٹلا کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، گونڈ قبائل کے گاؤں کا صدر کا اہم فرض یہ ہے۔ آپشن اے دیہاتوں کی وحدت کو یقینی بنانا، آپشن بی حکومت کے اداروں سے بات چیت کرنا، آپشن سی گاؤں میں مہمانوں کی ضیافت کرنا، آپشن ڈی مندرجہ بالا تمام۔ اور اس کا صحیح جواب ہے مندرجہ بالا تمام۔ کتاب میں، درسی کتاب میں گونڈ قبائل کے جو گاؤں کا صدر ہوتا ہے پاٹلا، اس کے 4 اہم فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ دیہاتوں کی وحدت کو یقینی بنانا ہے۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ حکومت کے اداروں سے بات چیت کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ گاؤں میں اگر کوئی مہمان آئے تو ان مہمانوں کی ضیافت کرنا۔ چوتھا اہم فریضہ یہ ہے کہ بیرون افراد اور حکومت کے اداروں سے بات چیت کرنا۔ یہ 4 اہم کام ہیں جو گونڈ قبائل کے گاؤں کے صدر کے ذمہ داریاں ہیں۔ ایک اہم بات ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی کہ گاؤں کا جو صدر ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ کی اساس پر کام کرتا ہے۔ جب وہ روزمرہ کے اساس پر کام کرتا ہے تو پھر اس کا کام کون کرتے ہیں؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ پاٹلا سے متعلق ایک سوال ہے کہ پاٹلا کا انتخاب کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے، عوام منتخب کرتے ہیں، پنچ مقرر کرتی ہے یا موروثی ہوتا ہے؟ آپ نے ابھی پڑھا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے پاٹلا کا انتخاب موروثی ہوتا ہے، صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، پاٹلا کو کون معزول کر سکتا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا کہ پاٹلا اگر مغرور ہو جائے تو اس کو معزول کون کر سکتا ہے؟ حکومت کرتی ہے یا عوام کرتی ہے یا پنچ کرتی ہے یا گاؤں کے ضعیف افراد کرتے ہیں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے پنچ کرتی ہے۔ یعنی اگر پاٹلا مغرور ہو جائے اور فیصلے غلط کرنے لگے
تو اس کو پنچ معزول کر سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پاٹلا کی خدمت کے سلسلے میں گاؤں کے تمام مرد و خواتین کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پڑھا کہ پاٹلا جو ہوتا ہے وہ روزمرہ کے اساس پر کام کرتا ہے، تب اس کا کام گاؤں کے مرد و خواتین کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیے، آپشن اے ہے سال میں ایک مرتبہ اس کے گھر میں کام کرتے ہیں، آپشن بی سال میں ایک مرتبہ اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں، آپشن سی سال میں ایک مرتبہ اس کے مویشی چراتے ہیں، آپشن ڈی سب گاؤں والے اپنی فصل کا ایک حصہ اس کو دیتے ہیں۔ اور اس کا صحیح جواب ہے سال میں ایک مرتبہ اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں، یعنی پاٹلا کی خدمت کی سلسلے میں گاؤں کے تمام مرد و خواتین جتنے بھی ہیں سب کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ کم از کم اس کے کھیت میں کام کرے۔ اس طرح سے پاٹلا کی جو زمین ہوتی ہے، جو زراعت ہوتی ہے، اس کو مزدوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہر دن کوئی نہ کوئی گاؤں کا فرد اس کھیت میں کام کرتا ہے، جس سے اس کی لاگت میں کمی آتی ہے اور اس کے خاندان کا جو کھیت ہوتا ہے اس کھیت کے ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس سے وہ گاؤں کو آنے والے مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے۔ پاٹلا گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، گاؤں کے لوگ اس کے کھیت میں کام کر کے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے فیورر ہیمن ڈرافٹ تلنگانہ کب آیا تھا؟ فیورر ہیمن ڈرافٹ تلنگانہ میں کب آیا تھا؟ 1930 میں آیا تھا، 1940 میں آیا تھا، یا 1950 میں، یا 1960 میں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے فیورر ہیمن ڈرافٹ 1940 میں تلنگانہ آیا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے فیورر ہیمن ڈرافٹ۔ اس نے یہاں پر تلنگانہ میں چنچو، کنڈا ریڈی اور گونڈاؤں کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ شمال مشرقی ریاستوں کا بھی مشاہدہ کیا تھا، فیورر ہیمن ڈرافٹ۔ اگلا سوال ہے قبائل کے افراد کا مطالعہ کرنے والے فرد کو کیا کہتے ہیں؟ آنتھروپولوجسٹ، آرنیتھولوجسٹ، ہسٹورین یا کارٹوگرافر؟ اور اس کا صحیح جواب ہے آنتھروپولوجسٹ۔ قبائل کے افراد کا مطالعہ کرنے والے کو آنتھروپولوجسٹ کہتے ہیں، جس کو ماہر علم بشریات بھی کہا جاتا ہے۔ باقی جو دو آپشن ہیں، ایک ہے آرنیتھولوجسٹ اور کارٹوگرافر، یہ دو آپشنز کا بھی پچھلے اسباق میں ان کا ذکر آیا ہے، کارٹوگرافر کا بھی اور آرنیتھولوجسٹ کا بھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دو جو ٹرمالوجیز ہیں، کارٹوگرافر کون سی جماعت میں اس کا ذکر آیا ہے اور آرنیتھولوجسٹ کا ذکر کون سی جماعت میں آیا ہے؟ امید ہے کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں گے کامنٹ میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کامنٹ لکھ کر اپنی رائے دیں۔ جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔